السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، آج جو آپ لوگوں نے آخری رکعت میں سنا، اللہ تعالیٰ نے اسپائڈر کی بات کی قرآن مجید میں اور مکھی کی بات کی. مثل الذین اتخذوا، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا جنہوں نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا اولیاء دوست. کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے. عنکبوت مکڑی کو بولتے ہیں، پوری سورہ ہے اسپائڈر کے نام پہ. اتخذت بیتن، جس نے جالے کا گھر بنایا ہے، تو مکڑی جو گھر بناتی بہت نازک ہوتا ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. بعض اوقات تو وہ نظر بھی نہیں آتا، آپ کو بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ مکڑی کا جو ہے، اسپائڈر کا جو ہے یہ گھر ہے، لیکن اگر نظر بھی آپ کو آ جائے تو وہ بہت کمزور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی مکڑی کی، اسپائڈر کی. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، سلب چھین لے اگر، ذباب فلائی کو کہتے ہیں، یہ مکھی اگر چھین لے ان سے کوئی چیز تو لے لے تو لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ جو تمہارے بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ اس مکھی سے وہ چیز نہیں چھین سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں جو ہیں وہ بیان کی. تو اب ان کے پاس قرآن بنانے کے لیے تو ہمت تو تھی نہیں، تو پھر آدمی پھر اس طرح کی چیزیں ڈھونڈتا ہے. بولے اوہ اتنا بڑا اللہ، ساری کائنات کا مالک، اور حالت یہ ہے کہ وہ مکڑی اور مکھی کی مثالیں دے رہا ہے. یہ اس کا شیان شان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام لگتا ہی نہیں ہے. وہ مکڑی کی مثال نہیں دے سکتا وہ، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں مثالیں ہیں. یہ جو مثل ہوتی ہے نا، یہ کہاوت جو ہوتی ہے مثال، یہ مثل جو ہوتی ہے یہ لطیف بات کو، باریک بات کو واضح کر دیتی ہے، اس لیے مثالیں دی جاتی ہیں. میں اکثر آپ کو بات سمجھانے کے لیے پہلے مثال دیتا ہوں. وہ مثال سے یہ ہوتا ہے کہ مشکل مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یہ جو تم کفار اور شرک، یہ جو چیزیں تم اختیار کر رہے ہو، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم دوسروں کو مان رہے ہو، تو یہ جان لو کہ یہ سارے کے سارے اسی طرح ہی ہیں جیسے مکڑی کا گھر ہے. اور باقی تمہارے بتوں کی حالت یہ ہے جن کو تم پوجتے ہو، اگر کوئی مکھی چیز لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. یہ مثال مجھے انڈیا کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ کہیں دور کسی مندر میں جائیے، کسی دن جس مندر پہ کوئی بندہ نہیں آتا لیکن وہاں کھانا رکھا ہوا ہے، وہ بت کے اسٹیچو کے نیچے رکھا ہوتا ہے کھانا، وہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. یہ پرانی ریت ابراہیم علیہ السلام کے اس دور سے چلے، سب مشرک ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. کھانا رکھ دیں گے، کوئی چیز رکھ دیں گے، تو وہ ہوتا کیا، چونکہ وہاں بندے نہیں ہوتے، وہ گلیری آتی ہے یا چوہا آتا ہے، وہ آ کے کیا کرتا ہے، پہلے تو بھگوان کے اوپر نیچے پھرتا ہے، کبھی وہ شولڈر پہ بیٹھا ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے جا کے وہ چیز جو رکھی ہوتی ہے وہ کھا کے نکل جاتا ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی رکھی ہوتی ہیں. تو بھائی جس کو تم پوج رہے ہو، جسے تم سجدہ کر رہے ہو، وہ اس چوہے کو نہیں روک سکتا، وہ چیز کوئی لے جائے اسے واپس نہیں لا سکتا. تو یہ تمہارے کام کیسے بنائے گا؟ اس کے اندر تو یہ طاقت ہی نہیں ہے. تو اب بجائے کہ وہ تسلیم کرتے تو کیا کیا، اعتراض کر ڈالا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو پھر ہمارے رب نے فرمایا، اب آیت آ جائیے جو روٹین میں چل رہے ہیں، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا. اب یہاں لفظ حیا آ گیا ہے، یہ اللہ کے لیے لفظ ٹھیک نہیں ہے. جیسے دیکھیے 3 لفظ ایسے، میں ابھی آپ کو 3 سمجھاتا ہوں. اب ماشاءاللہ آپ درس میں ہیں اس لیے یہ بات کرنا ہوں، ورنہ آپ کو کوئی سٹوری سنا کے آگے نکل جاتا، فائدہ کوئی نہیں. اللہ کے لیے لفظ حیا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ حیا کسے کہتے ہیں؟ اب سب لوگ یاد کر لو. آپ لفظ بولتے ہو پر آپ کو پتہ نہیں ہوتا، کوئی پوچھ لے جی اس کا معنی کیا ہے، جیسے ایمان نہیں پتا ہوتا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ایمان ہے. حیا کسے کہتے ہیں؟ کسی برے کام کو پبلک کی ملامت اور مذمت سے ڈرتے ہوئے نہ کرنا، ترک کر دینا، اس کو حیا کہتے ہیں. اب تم سے کوئی حیا پوچھے حیا کسے کہتے ہیں، آپ سمجھیں گے دوپٹہ لینا حیا ہے. نہیں، حیا کیا ہوتی ہے؟
جب بھی کبھی کو تم سے پوچھے حیا کیا ہے تو غور سے یاد کر لو، حیا یہ ہے. پھر سنو، کسی برے کام کو لوگوں کی ملامت اور مذمت کی وجہ سے ترک کر دینا، اس کو کہتے ہیں حیا. اب اللہ کس سے ڈرے گا؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ڈرنا اور ترک کرنا. تو اللہ تو نہیں کسی سے ڈرتا، اس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کا حیا کا لفظ تو اللہ کے لیے ٹھیک ہی نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، رحم کا صحیح معنی اللہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. غور سے سننا، آپ اکثر اللہ کو رحمان اور رحیم کہتے ہو، کہ تم سے پوچھے اللہ رحمان اور رحیم کیسے ہو سکتا ہے تو آپ وہاں چپ کر جاؤ گے. لیکن اگر آج کا درس یاد کیا تو تم جواب دے پاؤ گے. آپ لوگ رحم کرتے ہو، رحیم ہو، کس وجہ سے؟ سنو، رحیم اس بندے کو کہتے ہیں جس کا دل نرم پڑ جائے، اور جب دل نرم ہو تو پھر وہ جیب سے پیسے نکال کے دے، اس کو کہتے ہیں رحیم. تو اللہ کا تو دل ہی نہیں ہے. جب اللہ کا دل نہیں ہے تو پھر اللہ رحیم کیسے ہوا؟ غور سے سنتے جناب. اسی طرح لفظ غضب ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ کیسے؟ غضب کسے کہتے ہیں؟ غضب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا بلڈ پریشر ہائی ہوا، آدمی کو غصہ چڑھا، غصے کے بعد اس نے بدلہ لیا، اس کو کہتے ہیں غضب. یہ بھی اللہ کے لیے ٹھیک نہیں، اللہ بدلہ نہیں لیتا کسی سے. تو تین لفظ ہو گئے، ایک حیا، ایک رحمان اور ایک غضب. اب یہ تینوں نہیں صحیح بیٹھ رہے. تو اب یاد رکھو اصول، آج سے یاد کر لو، ہر لفظ کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ایک اس کا اپنا معنی ہے. تو وہ جو اصل ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا، نتیجہ جو ہوگا وہ وہاں مراد لیں گے. جب آپ کا دل نرم پڑتا ہے تو پھر کیا کرتے ہو؟ جنراسٹی. تو آپ دل کا نرم پڑنا نہیں لیں گے، آپ اس کی سخاوت لیں گے کہ میرا رب سب پہ کرم فرما رہا ہے، اب یہ رحمان ٹھیک ہوگا. غضب کا معنی بدلہ لینا ہے، رب بدلہ نہیں لیتا، لیکن تم جب برا کرتے ہو تو پھر وہ کیا اس تمہیں سزا دیتا ہے. اسی طرح حیا ہے. اللہ تعالیٰ، حیا کا مطلب یہ نہیں کہ کسی برے کام سے رک کر نعوذ باللہ ڈر کے وہ رکتا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اب اس کا آخری معنی ہوگا ترک کرنا. آپ جب ڈرتے ہو تو پھر کیا کرتے ہو؟ ترک. تو ترک کرنا یہاں مراد لیں گے. لو اب تمہیں سمجھ آئے گی، درس اسے کہتے ہیں، اسے لیکچر نہیں، یہ درس ہے. ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا، ترک نہیں کرے گا. کیونکہ ہمارے ہاں جب مضارع آتا ہے تو اس کے اندر پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں ہوتے ہیں. انگلش میں یہ کمال نہیں ہے، وہ تو بیچاری چھوٹی سی زبان ہے، اس میں کیا ہو. تو یستحیی کے اندر دونوں زمانے آ جائیں گے، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا. کیا مطلب؟ ترک نہیں کرتا. اب میں یہاں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آپ کا ذہن ہائی ہے. ایک ہوتا ہے حیا، ایک ہوتی ہے بغیرتی، ایک ہوتی ہے شرمندگی. یہ تینوں سٹیپ ہیں. حیا کیا ہے؟ کہ انسان لوگوں کی ملامت سے کام کو چھوڑ دے. وہ پبلک کی، یار پبلک کیا کہے گی، یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے. دوسرا ہے شرمندگی، کام تو کر لیتا ہے لیکن وہ شرمندہ ہوتا ہے، یہ خجالت ہے، اسے شرمندگی کہتے ہیں. ایک بغیرتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، پبلک میں سر عام کام کرتا ہے. تو حیا، شرمندگی اور بغیرتی. تو جب آدمی بغیرتی کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے پھر اس کی تباہی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اس لیے جرم تو ہوگا ہم سے، ہم انسان ہیں، غلطی تو ہم کریں گے، لیکن مسلمانوں اس غلطی پہ ایک تو اصرار نہ کیا کرو، دوسرا کسی کو بتایا نہ کرو. ہو گئی، اب مالک کے آگے سر جھکا دو، مالک ہو گئی، معاف کر دے مجھے. تو ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا. کیا مطلب؟ ترک نہیں کرتا. اب یہاں لفظ حیا کیوں استعمال کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کوئی اور لفظ استعمال کر لیتا. تو دیکھیے زیادہ تر قرآن مجید کے اندر وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ چیزیں استعمال جو تمہیں سمجھ میں آ جائیں. اگر کوئی اجنبی چیزیں استعمال کی جائیں یا ڈیٹیل لمبی بیان کی جائیں تمہارے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لفظ حیا اللہ کے لیے استعمال کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اب سن لو. اب یہ ڈائمنڈز ہوتے ہیں، یہ سرکار فرما رہے ہیں، یہ کنز الاموال کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتھارٹی پر ہے. آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یستحیی من عبدہ وامتہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور اپنی بندی سے حیا فرماتا ہے جب وہ اسلام میں دونوں بڈھے ہو جائیں کہ ان کو وہ عذاب دے. یعنی اس کا بندہ، جتنی عورتیں ہیں یہ سب باندھیے ہیں، ہم سب نوکر ہیں اس کے. تو کوئی مرد، کوئی عورت جب اسلام میں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ وہ اسے عذاب دے. تو مسلمانوں عبادت میں جٹے رہا کرو، میرا رب کسی وقت بھی تمہارے دل کو پھیر دے گا. اس لیے یہ نہ کہا کرو یار میں گناہ کر رہا ہوں، میں نماز پڑھوں، میں گناہ گار ہوں، میں یہ کروں. بھائی تو ڈبل گناہ کر رہا ہے. ایک تو چل گناہ گار ہی ہے، اوپر سے نماز چھوڑ کر تو دوسرا گناہ کر رہا ہے، پھر ایک اور نیکی چھوڑ کر تو تیسرا گناہ کر رہا ہے. تو جتنی نیکی کر سکتا ہے اتنی تو کر، ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ تجھ سے سارے چھڑا دے گا باقی بھی. تو مسلمانوں جو نیکی ملے وہ کرتے رہا کرو. تو بڈھا ہو گیا اسلام میں تو اللہ تعالیٰ حیا فرما. اب لفظ حیا حضور نے استعمال کیا. سنیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. اب یہ بہت بڑی دلیل ہے، یہ مجھے پہلی دفعہ، یہ دلیل اور بھی ہے میرے پاس لیکن یہ مجھے پہلی دفعہ ملی. غور سے سنا، یہ جامع الاحادیث کے اندر ہے. جب کوئی بندہ، اللہ کا بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنی کسی حاجت کا سوال کرے اور اللہ تعالیٰ اسے لٹا دے. تو پتہ چلا کہ نماز کے ساتھ دعا ہے. تو یہ یاد رکھنا سب لوگ، کہیں آپ کو بھی یہ وائرس نہ پھیل جائے. کون سا وائرس؟ دعا نہ مانگنے کا وائرس. من لم یدع اللہ، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا،
یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا غاضب علیہ، اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہو جاتا ہے. واحد دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. باقی ہر عبادت کا ٹائم ہے، یہ یاد رکھنا. روزے کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے، حج کا ٹائم ہے، زکات کا ٹائم ہے، دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے. اس لیے کبھی اس شیطانی وسوسے میں نہ پڑنا اور جی مجھے دعا نہیں مانگنی، تو دعا جو ہے وہ نہ چھوڑنا ورنہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی لفظ حیا استعمال کیا. پھر ترمذی شریف میں کہ تمہارا رب حیادار ہے، کریم ہے، جب بندہ اس کے طرف دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لٹانے سے حیا فرماتا ہے. یہاں بھی لفظ حیا آ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لفظ حیا کو استعمال کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. لیکن اس کا معنی کیا ہوگا یہ اب سارے سن لو، یہ تمہارے لیے بات یاد کرنی ہے کہ حیا کا معنی اللہ کے لیے ترک کرنا لیں گے تو ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا، نہیں ترک کرے گا، چھوڑے گا نہیں کیا ان یضرب، بیان کرنا مثلا کہاوت کو، ما بعودتن، چاہے وہ مچھر کی ہو. اللہ نے تو مچھر بیان ہی نہیں کیا پورے قرآن میں، تو پھر یہاں یہ کیوں کہا ما بعودتن چاہے وہ مچھر کی ہو؟ اللہ نے تو اسپائڈر کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو فلائی کا ذکر کیا، ذباب کا ذکر کیا ہے، مچھر کا تو ذکر ہی نہیں کیا. نہیں، وہ یہ فرما رہا ہے کہ تم بات کر رہے ہو مکڑی کی، اسپائڈر کی، تم بات کر رہے ہو جو ہے وہ فلائی کی، میں تو مچھر کی بھی مثال بیان کرنے سے جو ہے وہ بند نہیں کروں گا. حیا نہیں فرماتا، میں اس سے کم تر کو بھی بیان کروں گا. کیوں؟ اس لیے دیکھو مثال کس کے لیے بیان کی ہے. اگر بڑا آدمی ہوگا تو بڑی مثال بیان کی جائے گی، چھوٹا آدمی ہوگا اس کی تحقیر کے لیے چھوٹی مثال بیان کی جائے گی. یاد رکھیے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو سب کا خالق کہتے ہیں لیکن کچھ جانور ایسے ہم ان کا نام نہیں لیتے. تو یاد رکھیے گا، دیکھنا ہوتا ہے مرتبہ کس کا ہے. اب جب بات بتوں کی ہوگی، جب بات کافروں کی ہوگی، جب بات مشرکوں کی ہوگی، جب بات منافقوں کی ہوگی تو پھر ایسی کہاوتیں بیان کی جائیں گی جو کم تر ہیں. تو ما بعودتن، مچھر سے بھی کوئی گھٹیا ہو تو اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے سے جو ہے مثال بیان کرنا ترک نہیں کرے گا، اسے ضرور بیان کرے گا اللہ تعالیٰ. اب یہ بعودہ کسے کہتے ہیں؟ بعودہ باز سے بنا ہے، باز جز کو کہتے ہیں، حصے کو کہتے ہیں. باز آپ اردو میں بولتے ہو باز، اس باز سے بعودہ ہے. چونکہ جو جز ہوتا ہے وہ کل سے تھوڑا ہوتا ہے، حقیر ہوتا ہے، اس لیے مچھر کا نام عربی میں مسکیٹو کا نام بعودہ ہے. یہ مکھی سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس کو بنایا کیسا ہے؟ آپ ادھر ہاتھی رکھو اور ادھر مچھر کو رکھو، مچھر کے اندر ہاتھی سے زیادہ اعضاء ہوں گے. ہاتھی کی 4 ٹانگیں ہیں، اس کی بھی ٹانگیں دیکھ لو آپ، اس کی سونڈ ہے، مچھر کی بھی رب نے سونڈ بنائی. اور ہاتھی تو ہے چلو سونڈ سے زیادہ کوئی چیز چھین لے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اپنی سونڈ میں پانی بھرتا ہے، کچھ کہتے ہیں وہ چیز بھی چھین لیتا ہے تو چھین لے گا لیکن وہ ڈنگ نہیں مار سکتا. ایسا مچھر رب نے کمال کا بنایا کہ جاتا ہے اور سیدھا آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے جسم کے اوپر جا کے سنگ کے اندر ڈال دے گا. اور پھر دیکھو شیر ہے آپ کا دشمن ہے، چیتا ہے آپ کا دشمن ہے، یہ سارے دشمن، لیکن یہ آپ سے ڈرتے بھی ہیں. یہ آپ کے گھر کے اندر نہیں آئیں گے. بڑا بھوکا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں آ جائے. انڈیا میں جو گاؤں جنگل کے قریب ہے وہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ چیتا کو کچھ ملا نہیں کھانے کو تو وہ گھر کے اندر آ گیا، لیکن نارملی نہیں آتے. مچھر اتنا بہادر ہے کہ یہ سیدھا آپ کے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور آپ کے گھر کے اندر آ کر آپ کو یہ کاٹے گا اور پوری ایسی سینج دی ہے یہ اندر ڈال دے گا، ڈال کے یہ اپنا وائرس اندر ڈال دے گا اس کے اندر. یہ چھوٹا سا بنا ہے. اور اب اگر یہ بہادری شیر کو دے دی جاتی تو آپ کا تو بھٹا بیٹھ گیا تھا. تو جو بہادری مچھر کو دی ہے وہ شیر کو نہیں دی. تو مچھر کی مثال تم کیا سمجھتے ہو مچھر کو؟ تو مچھر جو ہے یہ بھوکا رہ کے زندہ رہتا ہے اور جب یہ پورا کھا لیتا ہے تو مر جاتا ہے. یاد رکھیے گا. تو مچھر جو ہے اس کی مثال دے کر آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھائی گئی ہیں. اللہ فرماتا ہے بعودہ مچھر، تو یہ کوئی کم تر چیز نہیں ہے، گھٹیا نہیں ہے. فما فوقہ، اب فوقہ کا 2 مرتبہ، اس سے بھی کوئی گھٹیا ہو یا اس سے بھی کوئی بڑھیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کرنے سے جو ہے وہ ترک مثال بیان کرنا ترک نہیں کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن اب سن لو قرآن مجید میں جو کہاوتیں بیان کی گئی ہیں، مومن جو ہیں فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ اس کے رب کی طرف سے سچ ہے، یہ سچ ہے جو اس نے کہا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ جو ہیں کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے اس سے، کیا ارادہ ہے اس سے، کیوں بیان کر رہا ہے مکھی اور مچھر؟ بھائی بات مکھی مچھر کی نہیں ہے، بات اصل سوچو کہ اس کے بیان کرنے میں بات کیا ہے تو اس پہ غور نہیں کر رہے. تو اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تو بہت سارے اس قرآن مجید کی مثالیں پڑھ کر گمراہ ہوئے اور بہت سے ہیں جو ہدایت پا گئے. وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن پڑھ کر گمراہ وہی ہوتا ہے جو فاسق ہوتا ہے. 2 باتیں سنو تو پھر مکمل ہوا. اللہ فرماتا ہے بہت سارے ہدایت پا گئے، بہت سارے تو ہدایت پائے ہی نہیں. دنیا میں نے آپ کو بتا دیا نا کتنے بندے ہیں، ان سارے بندوں میں سے وہ 7 بلین میں سے 2 بلین مسلمان، اور سارے مسلمان بھی کہاں نیک ہیں؟ وہ بھی تو مسلمان ہے نا کہ جو شراب پینے بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بھی تو مسلمان ہے کہ جو پورک بھی کھا رہا ہے، اب وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. تو ان میں سے بھی نکال دو تو کتنے بچے جناب؟
اور اگر 2 بلین کے 2 بلین ہی ولی اللہ ہوں تو بھی تو 5 بلین بچے، تو 5 بلین گمراہ 2 بلین ہدایت پہ، تو کثرت کہاں سے ہوئی بھائی صاحب؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کثیر ہدایت پا گئے. کثیر کہاں ہدایت پا گئے؟ یہاں مولوی مر جاتا تقریر کر کے، پورے نمازی جو ہے وہ پورے صحیح نہیں ہو پاتے. تو کثرت کیسے ہوئی؟ تو آج یہ نقطہ اگر سمجھ آؤ تو پھر تمہیں وہ سمجھ آ جائے گا، کمیونٹی اور یونٹی وہ تمہیں سمجھ آ جائے گی. پھر وہ جو چلتا ہے نا شور کمیونٹی اور یونٹی، وہ یہاں سمجھ آئے گی. اب اللہ نے خود قرآن مجید میں یہ کہا کہ کثرت گمراہوں کی ہے، شاکر بہت کم بندے ہیں. اور جب ہم نے دنیا میں انسانوں کو گنا تو ہمیں ٹوٹل انسان 7.9 بلین ملے. ان میں سے بھی 2 بلین مسلمان، 2 بلین میں سے بھی ہدایت یافتہ بہت کم ہیں. تو کثرت تو نہ ہوئی. تو سنو قرآن مجید کثرت کسے کہتا ہے؟ کثرت یہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سواد اعظم کو مت چھوڑو، حق پر ایک بھی آدمی ہو تو وہ سب سے بڑا ہے. اب کمیونٹی یونٹی سمجھ آ گئی ہے کیا فراڈ ہے؟ کمیونٹی اس وقت سمجھ میں کیوں نہیں آئی تھی جب انڈیا پورا میلاد مناتا تھا، جب پاکستان پورا میلاد مناتا تھا، تب یونٹی کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ تب کمیونٹی کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ تو یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے. تو مسلمانوں سن لو، ایک بندہ بھی ہوگا تو وہ کثرت ہے، حق پہ ایک آدمی بھی کثرت ہے. ورنہ تم مجھے اس آیت کا جواب دے کے نکلنا پھر دوبارہ. میں جو دلال دے رہا ہوں جواب دو. خدا کہہ رہا ہے کثرت ہدایت پاتی، کثرت تو ہے ہی نہیں ہے، کسی لحاظ سے کثرت نہیں ہے، نہ رب کے قول سے نہ کاؤنٹنگ سے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر 7 بلین کے 7 بلین گمراہ ہو جائیں، ایک آدمی دنیا میں کھڑا ہوگا حق پہ تو وہ کثرت ہے. بس یہ یاد ہے، ایک حق پہ. اس لیے مسلمانوں بندے نہ کٹھے کرو، حق والے کٹھے کرو اور مخلص کٹھے کرو. بندے کٹھے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کتنی تعداد بڑھا لوگے کیا فرق پڑے گا؟ بندے نہیں، مسلمان کٹھے کرو، مومن کٹھے کرو، محمد مصطفیٰ کے دیوانے کٹھے کرو. تو یہدی بھی کثیرہ کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو قرآن پڑھ کر گمراہ لوگ ہوتے ہیں. اس لیے ہر ایک کا قرآن سننا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بندہ سچا ہے یا آپ بھی سچے ہو جاؤ گے. میں بفلو میں تھا ایک دفعہ نکاح پڑھانے کے لیے، یہاں سے گیا، وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے، وہ قرآن کی بات کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی صاحب قرآن ہی نے کہا ہوا ہے کہ قرآن پڑھ کر بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں. اچھا قرآن پڑھ کے کیوں؟ اس لیے کہ جس سے وہ سن رہے ہیں وہ خود ٹھیک نہیں ہے. تو جب وہ خود ٹھیک نہیں ہوتا میں گمراہ کرے گا. مرزئی کیا قرآن نہیں پڑھتا؟ معتزلہ کیا قرآن نہیں پڑھتا؟ پڑھتے ہیں. تو مسلمانوں اس لیے دیکھا کرو کہ قرآن کس سے سن رہے ہو. تو جب یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کس سے سن رہے ہو تو پھر باقی تقریر تو دیکھنی پڑے گی کس سے سن رہے ہو. تو مسلمانوں یہ قرآن گمراہ کسے کرے گا؟ فاسق کو. تو فاسق کسے کہتے ہیں یہ آج آپ کو یاد کر لینا چاہیے. فاسق اسے کہتے ہیں جو اعلانیہ طور پر گناہ کبیرہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں فاسق. تو جو اعلانیہ طور پر گناہ کبیرہ کرے اس کو قرآن ہدایت نہیں دیتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحمت نازل فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صف میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.